اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في اول و اوسط و آخری کلامنا۔ قابل احترام اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے جمعے کی نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک تذکرے کی نسبت سے ہم سب کو جمع فرمایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو، کہنے اور سننے کو قبول فرمائے، دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ معزز سامعین، ہم آ چکے ہیں اللہ کے رسول کی سیرت کو آپ کی پیدائش سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے تک۔ آپ نے اپنے صحابہ کو، اپنے جانثاروں کو حکم جاری کر دیا تھا کہ آپ مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر جاؤ، اس لیے کہ مدینے والوں نے عہد کر لیا ہے اور مدینہ ایک اچھی سرزمین ہے اور تبلیغ کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے ایک بہترین مقام ہے۔ وہاں لوگ تمہاری مدد کے لیے تیار بیٹھے ہیں، بہت سے لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ تو رات میں چھپ چھپا کر، قریش مکہ کی نظروں سے چھپ کر، ان کی آنکھوں سے بچ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ایک بڑی تعداد مدینے کے اندر پہنچ چکی ہے اور چند لوگ اب مکے کے اندر باقی ہیں۔ یا تو ان میں سے ایسے لوگ باقی تھے جن کے اسلام کا ابھی چرچا نہیں ہوا تھا، جن کے اسلام کے بارے میں لوگ ابھی نہیں جانتے تھے، یا پھر اللہ کے رسول یا آپ کے خاندان کے لوگ، حضرت علی، حضرت ابو بکر، اس طرح چند لوگ بچے تھے، چند اصحاب باقی تھے جو مکے کے اندر تھے۔ باقی تمام کے تمام صحابہ مدینے کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔ اللہ کے رسول کے اس مشن کو فیل کرنے کے لیے، اللہ کے رسول کو ناکام نعوذ باللہ بنانے کے لیے قریش نے آخری میٹنگ کی کہ بھئی اب کیا جائے، اس لیے کہ تمام لوگ نکل کر مدینے جا چکے ہیں، اللہ کے رسول صرف باقی ہیں۔ اب ان کے کام کو تمام کر دیا جائے، ان کا ہی نام و نشان ختم ہو جائے گا، یہ ہی مٹ جائیں گے، تو کوئی ان کے دین کو زندہ کرنے والا، دین کو آگے بڑھانے والا باقی نہیں بچے گا۔ اب قریش کے تمام بڑے سردار ایک جگہ جمع ہوئے، کسی نے رائے دی کہ ان کو ایک کمرے کے اندر قید کر دیا جائے، دوسرے نے کہا کہ اگر ان کو ایک کمرے میں قید کر دیا گیا تو ان کا مشن ایسا ہے، ان کا پیغام ایسا ہے، ان کی دین ایسا ہے اور ان کا جو یہ کام لے کر چلے ہیں وہ ایسا ہے کہ وہ دیوار کے پیچھے سے بھی لوگ سن کر دور تک اس کو پھیلا دیں گے کہ یہ بھی نہیں چل سکتا۔ پھر ایک نے کہا کہ ان کو دور دراز جنگل میں چھوڑ کر آ جاتے ہیں، ہمارا قصہ تمام ہو جائے گا، ہم ان سے بری ہو جائیں گے، پھر یہ جانیں، ان کا کام جانیں، کہاں رہیں، کیا کریں، کن لوگوں سے ملیں، ہمیں کوئی اس کا مطلب نہیں ہوگا۔ تو لوگوں نے کہا کہ ان کی زبان اتنی میٹھی ہے، جس سے بات کرتے ہیں وہ ان کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ جہاں پہنچتے ہیں لوگ ان کے ارد گرد جمع ہونے شروع ہو جاتے ہیں، وہاں اگر ان کو کچھ لوگ مل گئے، انہوں نے ان سے بات کر لی، ان کے کلام کو سن لیا، تو پھر ایک بڑی تعداد جمع ہو جائے گی ان کے ارد گرد اور یہ لوگ ہم پر آ کر چڑھائی کر دیں گے اور ہمیں مکے سے باہر نکال پھینکیں گے، کہ یہ بھی تدبیر نہیں ہو سکتی۔ اب ابو الحکم جو مکے کا سردار تھا، ابو جہل، اس نے کہا کہ اگر تم قبول کرو تو میں ایک رائے، ایک مشورہ تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں۔ لوگوں نے کہا ابو الحکم تم پیش کرو، تم کیا رائے اور کیا مشورہ رکھتے ہو؟ ابو جہل نے کہا کہ تمام قبیلوں کا ایک نوجوان مجھے اکٹھا کر لا کر دو اور تمام کو جمع کر لو، ہر قبیلے میں سے جو سب سے بہترین تلوار چلانا جانتا ہو، جو سب سے زیادہ طاقتور ہو، اس کو لے کر آؤ، اور جو تمہاری تلواروں میں سب سے اچھی تلوار ہو، زیادہ دھار والی ہو، ان تلواروں کو اکٹھا کرو۔ اس لیے کہ جب ہم تمام قبیلوں سے ایک ایک آدمی کو لیں گے اور وہ تمام کے تمام مل کر ایک جان کو قتل کریں گے، تو عبد مناف اس کا بدلہ لینے سے قاصر رہیں گے، کہ اس لیے کہ عبد مناف ایک آدمی نے اگر قتل کر دیا تو ایک قبیلے سے لڑ لیں گے، دو قبیلے سے لڑ لیں گے زیادہ سے زیادہ، لیکن مکے کے تمام قبیلوں سے وہ اکیلے نہیں لڑ سکتے۔ اس لیے وہ جب لڑ نہیں پائیں گے تو اس کے بعد یہ نکل کر آئے گا کہ جان کا فدیہ دے دیا جائے، اور ہم 100 اونٹ آسانی سے ان کو دے دیں گے، جس سے ہمارا کام بھی ہو جائے گا اور کسی کے اوپر آنچ بھی نہیں آئے گی۔ تمام لوگوں نے بیک زبان اتفاق کے ساتھ کہہ دیا کہ ابو الحکم کی رائے بہت اعلیٰ ہے، اور مشورہ ہو تو ایسا ہو، رائے ہو تو کسی کی ایسی ہو جیسی ابو جہل نے رائے دی ہے۔ اب
مکے کے اندر جتنے بڑے قبیلے تھے ان میں سے ایک اچھے نوجوان کو جو خوب اچھا طاقتور لمبا ٹھاڑا ہو، تلوار اچھی جانتا ہو، بہادر ہو، ایک نوجوان کو انہوں نے اکٹھا کیا چن کر، اور پھر اچھی تلواریں اکٹھا کی، ہر ایک کو تلوار دی، اور رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ارد گرد جمع ہو گئے کہ آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے۔ ایک طرف یہ لوگ مشورہ کر رہے تھے، دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوپہر کے وقت جبریل امین آئے اور آپ نے کہا، اے اللہ کے رسول، اب آپ کو بھی ہجرت کی اجازت مل گئی ہے، آپ کا اللہ چاہتا ہے کہ آپ مکے سے نکل کر اب مدینے چلے جاؤ اور مدینے کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ آپ اسی وقت جب ہجرت کی یہ فرمان جاری ہوا اور ہجرت کی وحی نازل ہوئی، اسی وقت آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف تیز تیز قدموں کے ساتھ دوڑے۔ دوپہر کا وقت تھا، تیز گرمی تھی، کوئی راستوں میں نظر نہیں آتا تھا، اسی لیے آپ اسی وقت گئے۔ اللہ کے رسول کی عادت تھی کہ آپ حضرت ابوبکر کے گھر دو وقت جاتے تھے، ایک صبح میں جاتے تھے اور ایک شام میں جاتے تھے، لیکن آج آپ خلاف معمول اپنی عادت کے خلاف آپ دوپہر کے وقت جا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر نے جب دیکھا کہ کنڈا کسی نے کھٹکھٹایا ہے تو آپ کی بیٹی نے دروازہ کھولا، دیکھا کہ اللہ کے رسول تشریف لا رہے ہیں۔ آپ سمجھ گئے کہ ضرور کوئی حکم جاری ہوا ہے، ضرور کوئی میرے لیے یا اللہ کے رسول کے لیے ہجرت کے بارے میں کچھ اللہ کا فرمان جاری ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول جو اپنے معمول کے خلاف آ رہے ہیں اور اپنے وقت سے الگ آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول آئے، آپ نے کہا کہ گھر والوں کو الگ کر دے، مجھے اکیلے میں تم سے بات کرنی ہے۔ اللہ کے رسول سے حضرت ابوبکر نے کہا، اللہ کے رسول، ایک طرف حضرت اسماء ہے میری بڑی بیٹی، اور ان سے چھوٹی بیٹی حضرت امی عائشہ ہے جو آپ کے نکاح میں ہے۔ گویا کہ باہر کا گھر کا کوئی آدمی انجان نہیں ہے، سب اپنے گھر کے لوگ ہیں، آپ مجھ سے جو بات رکھنا چاہیں، مشورہ کرنا چاہیں، آپ کہہ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا، ابوبکر، ہجرت کی اجازت مل گئی ہے اور اب ہمیں ہجرت کرنی ہے۔ حضرت ابوبکر بہت خوش ہوئے اور آپ کی آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے۔ اللہ کے رسول سے کہا حضرت ابوبکر نے، اللہ کے رسول، کیا آپ اکیلے ہجرت کریں گے؟ مجھ غلام کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا، حضرت ابوبکر نے سے اللہ کے رسول نے کہا کہ ابوبکر، آپ کے لیے بھی میرے ساتھ چلنے کا حکم ہے اور آپ کو بھی میرے ساتھ چلنے کی اجازت ہے۔ اس کے بعد بے انتہا حضرت ابوبکر خوش ہوئے اور جو دل کے اندر تمنا رکھتے تھے، جو آپ کی خواہش تھی، اس کے مطابق جب اللہ کا فرمان جاری ہو گیا آپ کے لیے، بہت خوش ہوئے اور کہا، اللہ کے رسول، میں نے بہت ٹائم پہلے سے ہجرت کی تیاری شروع کر دی تھی، 2 اونٹنیاں ہیں، ایک پر آپ سوار ہو جائیے گا، ایک پر میں سوار ہوں گا، اور اسی وقت جب آپ کا حکم ہوگا ہم نکل جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا، آج رات میں نکلنا ہے اور پوشیدہ طور پر نکلنا ہے۔ تو آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو حکم جاری کیا کہ تم روزانہ ہمارے پاس مکے کی خبریں لے کر آیا کرو گے۔ اپنی بیٹی حضرت اسماء سے کہا کہ تم روزانہ کھانا تیار کر کر ہمارے پاس کھانا لے کر آیا کرو گی، اور اپنے غلام عامر بن فہیرہ سے کہا کہ تم روزانہ مکے کی وادیوں میں بکری چراؤ گے اور ان بکریوں کو شام میں ہمارے پاس گھاٹی میں غار کے اندر لے کر آؤ گے، جس سے کہ رات کو ہم دودھ پی سکیں۔ ایک شخص کو آپ نے اور پہلے جو کافر تھا اس وقت میں اسلام نہیں لایا تھا، لیکن آپ نے اس کو اجرت دے دی تھی کہ 1 مہینہ 1.25 مہینے کا ہمارا مکے سے مدینے کا سفر رہے گا، اس میں جتنے روپیہ تمہیں چاہیے میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، اپنی قیمت بولو، لیکن آپ کا کام یہ ہوگا کہ ہماری اونٹنیوں کو آپ کو راستہ دکھانا ہے۔ مکے سے مدینے کی طرف جو راستہ ہے جس سے عام لوگ جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، تجارتی قافلے جاتے ہیں، اس راستے سے ہم نہیں جائیں گے، بلکہ جو اجنبی راستہ ہوگا جس سے بہت کم لوگ، اکا دکا کوئی گزرتا ہوگا، ایسے راستے سے تمہیں لے کر جانا ہے اور ہمارے ساتھ سفر میں پورا مدینے تک رہنا ہے۔ یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ کو ہم جو آپ کی قیمت ہے، منہ مانگی قیمت دیں گے۔ وہ آدمی ایسا تھا جو سفروں کے راستوں کو جانتا تھا، خفیہ راستوں کو جانتا تھا، عام راستوں کو جانتا تھا، راستوں کی بڑی پہچان تھی۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں انہیں بڑی پہچان اور بڑے ماہر اس کے اندر ہوتے ہیں، تو اسی طرح کا وہ شخص تھا۔ حضرت ابوبکر نے پوری تیاری کر رکھی تھی، اب اپنی بچیوں سے کہا کہ سفر کی تیاری شروع کرو۔ حضرت اسماء اور امی عائشہ دونوں کھانا تیار کر کر اس کو آپ کی اونٹنیوں کے ساتھ، آپ کے کجاوے کے ساتھ باندھ دیا، ایک پانی کا مشکیزہ باندھ دیا اور دونوں اونٹنیوں کو تیار کر دیا۔ یہاں تک کہ باندھنے کے لیے کوئی رسی اور کوئی ایسی چیز نہیں ملی جس سے کہ وہ
اس کھانے کو اور توشے کو کجاوے کے ساتھ باندھ سکیں، تو حضرت اسما کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی اوڑھنی کو، اپنی دوپٹے کو پھاڑ کر اسی سے اس کو باندھا، جس سے اسلام کے اندر ان کی محبت اور ان کا جذبہ چھلکتا ہے کہ بچیوں کے اندر بھی کیسا اسلام کے لیے جذبہ تھا قربانی دینے کا، کہ اپنی اوڑھنی تک کو قربان کر دیا، یہ نہیں پرواہ کی کہ میں کیا کروں گی، کیا اوڑھوں گی، آدھے دوپٹے کو اپنے اوڑھنے کے لیے رکھا اور آدھی سے اس توشے کو باندھ دیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے ابا کے کام آنے والا تھا۔ اب یہ قافلہ رات میں نکلتا ہے، رات میں اللہ کے رسول نے حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹایا، ادھر قریش مکہ تمام لوگوں کو، جو بڑے بڑے قبیلوں کے سرداروں میں سے ایک اچھا نوجوان تھا، ان کو سب کو لے کر اللہ کے رسول کے ارد گرد رات میں گھر میں جمع ہو چکے ہیں کہ آپ جب صبح میں باہر گھر سے آئیں گے تو آپ پر ایک ہی بار میں ہر ایک اپنی تلوار سے حملہ کرے گا اور آپ کو قتل کر دیں گے۔ اللہ کے رسول اپنے اندر گھر میں حضرت علی کو سے بات چیت کرتے ہیں کہ تم میری چارپائی پر لیٹ جاؤ، اور جو میں سبز رنگ کا، ہرے رنگ کا کمبل اور چادر اوڑھتا ہوں، اس چادر کو اوڑھ کر، اس کمبل کو اوڑھ کر سونا۔ تو اللہ کے رسول اتنی بات کہہ کر ان کو لٹا کر اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں۔ چاروں طرف آپ کو قتل کرنے والے نوجوان موجود ہیں ہاتھوں میں تلوار لے کر، اور ان کی رہبری اور ان کی سرداری کرنے کے لیے ابو جہل تک موجود ہے، ابو جہل بھی وہیں پر ہے۔ اللہ کے رسول سے اس کی آواز کو سن رہے ہیں جو اپنے لوگوں سے کرتا ہے۔ اللہ کے رسول باہر نکلے اور آپ قرآن کریم کی آیات پڑھتے ہوئے اپنے ہاتھ میں ایک ریت کی ایک مٹھی بھر ریت لیا اور اس کو اس طرح دشمنوں کی طرف پھینکا، ان کے سروں پر، ان کی آنکھوں پر وہ گیا، وہ اللہ کے رسول کو نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ کے رسول وہاں سے نکل گئے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول کے سامنے اور اللہ کے رسول کے پیچھے دونوں طرف ایک آڑ اور پردہ بنا دیا، جس سے کہ کفار ان کو نہیں دیکھ سکے اور وہ ان کے بیچ سے نکل گئے۔ صبح جب ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ گھر میں جو شخص اپنے بستر سے اٹھ رہا ہے وہ اللہ کے رسول نہیں بلکہ علی ہیں۔ اب تمام لوگ غصے میں ہو گئے، اور سورج کی جو سفید سفید کرنیں ہوتی ہیں نکلنے سے پہلے، جو صبح صادق اور طلوع آفتاب صبح صادق کی پہچان ہوتی ہے، اس میں کافی اجالا ہو گیا، حضرت علی پہچان میں آ رہے تھے۔ اور جو مکے کے دوسرے لوگ تھے جن کو اس پلان کا، اس مشورے کا پتہ تھا، وہ سب لوگ گھر کے سامنے جمع ہونے لگے کہ ہم دیکھیں تو صحیح کہ اس آدمی کا، اس نبی کا کیا بنا، کس طرح سے ان لوگوں نے قتل کیا ہے۔ اب ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہیں کہ آخر گئے تو گئے کہاں، رات میں کہاں نکل گئے؟ ہم نے دیکھا رات میں اپنے گھر میں گئے ہیں، اپنے گھر میں اور اپنے بستر پر لیٹے ہیں، پھر یہ کیا ہوا کہ آج صبح میں اپنے گھر سے غائب ہیں اور صرف حضرت علی ہی ہیں، اور آپ کا گھر کا سامان موجود ہے اور کوئی نہیں ہے۔ حضرت علی کو انہوں نے پکڑا، مارا پیٹا اور جیل کے اندر ڈالنے کی بات کی تو حضرت علی کے رشتہ دار نکل آئے۔ انہوں نے کہا کہ تم ایسا نہیں کر سکتے، ہاں یہ چیز ہے کہ تم نے ان کو دوسرے شخص کی جگہ لیٹے ہوئے پایا ہے تو تم مار پیٹ رہے ہو تو پیٹ لو، لیکن تم جیل میں نہیں ڈال سکتے، تم قتل نہیں کر سکتے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت علی ان سے جان چھڑا کر، طاقتور اور ہمت والے تھے، وہاں سے بھاگے، اور اللہ کے رسول نے جو ڈیوٹی اور جو کام ان کو سونپا تھا کہ مکے کے لوگوں کی امانتیں آپ کے پاس رکھی ہوئی تھی، ہر ایک کی امانت اس کے گھر پہنچا کر آپ بھی پیچھے سے نکلتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے 3 دن تک غار ثور کے اندر قیام کیا، اور معمول کے مطابق حضرت حمزہ کھانا لے کر آتی، آپ کے حضرت ابو بکر کے بڑے بیٹے حضرت عبداللہ مکے کی تمام خبریں لے کر پہنچتے، اور وہ غلام آپ کو جو حضرت ابو بکر کا تھا اپنی بکری لے جا کر آپ کو روزانہ دودھ پلایا کرتا تھا۔ 3 دن کے بعد جب یہ معلوم ہوا کہ مکے کی فضا ٹھنڈی ہو گئی ہے، آپ کی تلاش میں لوگ اب کم نکل رہے ہیں، بس ایک جگہ بیٹھ کر مشورہ کرتے رہتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب ہمیں غار ثور سے نکلنا چاہیے۔ دیکھیے نبی کی پلاننگ دیکھیے، نبی سے زیادہ کوئی سیاست کرنے والا دنیا کے اندر پیدا نہیں ہوا، نبی سے زیادہ کوئی ذہن دنیاوی اعتبار سے، جنگ کے اعتبار سے، پلاننگ کے اعتبار سے اپنے ذہن کو دوڑانے والا نہ کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ قیامت تک پیدا ہو سکتا ہے۔ مدینہ مکے سے شمال کی جانب ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل کر جنوب کی جانب گئے ہیں، اس طرف اللہ کے رسول نکل کر گئے ہیں اور مدینہ اس طرف ہے۔ تو وہ لوگ جب اللہ کے رسول کو ڈھونڈنے کے لیے نکلتے تو وہ مدینے کے راستوں کی طرف نکلتے تھے، انہیں یہ خیال بھی نہیں گزر سکتا تھا کہ اللہ کے رسول ادھر بھی جا سکتے ہیں۔ آپ پہلے جنوب کی جانب گئے، 3 دن وہاں غار کے اندر قیام کیا، اور پورا قریش اور پورے قریش کے سردار آپ کو ادھر ڈھونڈ رہے ہیں، اور آپ اس سائیڈ ایک غار کے اندر 3 دن سے آرام فرما ہے۔
اب جب آپ نے دیکھا کہ ادھر کے راستے بالکل خالی ہو چکے ہیں، اب آپ ادھر غار سور سے نکل کر اب شمال کی طرف مدینے کی طرف سفر کرتے ہیں۔ پیچھے سے سراقہ بن مالک، آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ سراقہ آپ کا پیچھا کرتا ہے، لیکن 3 بار اس کے گھوڑے کو ٹھوکر لگتی ہے، تیسری بار ایسی ٹھوکر لگتی ہے کہ وہ زمین پر گرتا ہے اور ریت کے اندر اس کا چہرہ آلود ہو جاتا ہے اور اس کے دونوں گھوڑے کے اگلے پیر زمین کے اندر دھس جاتے ہیں۔ زور سے چلا کر کہتا ہے محمد تمہاری بددعا کا نتیجہ ہے کہ میرے گھوڑے کے پیر زمین کے اندر دفن ہو گئے، میں تمہارا پیچھا نہیں کروں گا، کسی سے آپ کی خبر نہیں بتاؤں گا، بس تم دعا کر دو کہ میرے پیر نکل جائیں۔ اللہ کے رسول نے دعا کر دی، اس کے پیر نکل گئے۔ پھر حضرت ابوبکر نے پوچھا سراقہ تم کیا چاہتے ہو نبی سے؟ سراقہ نے کہا کہ مجھے یہ لکھ کر دے دو کہ جب تمہیں غلبہ اور سلطنت اور حکومت حاصل ہوگی اور تمہاری خلافت قائم ہو جائے گی، جب بھی میں تم سے ملوں گا تم میری عزت اور اکرام کرو گے اور میرے قتل کا اور میرے لیے نقصان کا کوئی حکم جاری نہیں کرو گے۔ اللہ کے رسول نے کہا ابوبکر اس کو عہد نامہ اور امان لکھ کر دے دو، جب بھی اس سے ہماری ملاقات ہوگی یہ ہماری امان میں رہے گا۔ اب اللہ کے رسول سے وہ عہد نامہ لے کر نکلا اور کہا کہ جو بھی آپ کے راستے میں آئے گا یا آپ کا راستہ معلوم کرے گا میں اس کو آپ کے پیچھے نہیں آنے دوں گا، آپ سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ مدینہ سفر کر جائیے۔ 30 دن کے قریب کا یہ سفر تھا۔ آپ پہلے قباء، مدینے سے پہلے ایک بستی تھی اس میں پہنچتے ہیں۔ قباء میں جب آپ پہنچے تو جمعے کا وقت ہو گیا تھا، اس سے پہلے آپ نے وہاں مسجد تعمیر کی اور سب سے پہلے جمعہ آپ نے قباء میں پڑھایا، قباء کی بستی میں۔ وہاں ایک مسجد تعمیر کی جس کا نام بھی مسجد قباء رکھا گیا۔ 8 دن قریب یہاں قیام رہتا ہے۔ آپ پھر یہاں سے آگے کی طرف بڑھتے ہیں 3 میل کے فاصلے پر۔ اس وقت جو مسافت طے کی گئی تھی، آج تو تمام قباء اور مدینہ ایک ہو چکے ہیں، اس وقت میں 3 میل کا سفر ہوتا تھا۔ آپ وہاں سے نکل کر مدینہ پہنچے ہیں۔ مدینہ جب آپ پہنچے تو چھوٹی چھوٹی بچیاں، نوجوان مدینے کے اور تمام بڑے بڑے سردار، بہت سے لوگ آپ کا راستوں کے اندر کھڑے ہو کر کئی دن سے انتظار کر رہے تھے، اپنے ماتھوں پر، اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر کہ ہمارے نبی، ہمارے سرتاج ہمیں اس دنیا کے اندر عزت دینے والے، ہمیں ایمان کی پہچان اور شریعت کی پہچان بتانے والے آنے والے ہیں۔ تو جب آپ کو دیکھا تو چھوٹی چھوٹی بچیاں نغمے گاتی تھیں اور آپ کے خوشی میں ترانے پڑھتی تھیں اور اپنی گلیوں کے اندر چلتی تھیں، اور ایسا لوگ ویلکم اور استقبال کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اور آپ کی صورت میں ان کو ایک مسیحا مل چکا ہے، اور گویا کہ آج سے پہلے مدینے کے اندر اتنا بڑا عید کا دن کبھی نہیں آیا تھا۔ اس کے بعد آپ اس جگہ پہنچتے ہیں جس جگہ آج مسجد نبوی ہے، وہاں جا کر آپ کی اونٹنی رکتی ہے اور آپ اپنے لیے حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں قیام کو پسند فرماتے ہیں۔ آپ انہی کے گھر میں رہتے ہیں اور آپ مسجد نبوی کی تعمیر کا حکم دے دیتے ہیں، اور مسجد نبوی کی تعمیر میں صحابہ حصہ لیتے ہیں، اللہ کے رسول خود حصہ لیتے ہیں، اور پھر اس مسجد کو تعمیر کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے حضرت ابوبکر نے اپنے پیسے سے جو مکے سے لے کر آئے تھے، کچھ پیسہ بچا تھا، اس پیسے سے اس زمین کو خرید کر وقف کر دیا تھا۔ اس کے بعد چھوٹی سی جگہ میں اس مسجد کو تعمیر کیا گیا، اور زمانہ اور حالات کے حساب سے مسجد نبوی کی توسیع اور اضافہ ہوتا رہا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے دوسرا کام یہ کیا، تعمیر کا سلسلہ شروع کر دیا اور میثاق مدینہ تحریر فرمایا۔ میثاق مدینہ کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کے رسول کے ساتھ تمام مسلمان، اور مسلمانوں کے ساتھ ساتھ مدینے کے اندر یہود رہتے تھے۔ یہودیوں کے تین قبیلے تو بہت مشہور تھے، اور 3 کے علاوہ بھی بہت سے قبیلے تھے، اور دوسرے قبیلے بھی رہا کرتے تھے۔ ان سب کو اور انصار جو مدینے کے اندر تھے، اوس اور خزرج، ان دونوں کو ایک جگہ ملا دیا، اور تمام قبیلوں کو ملا کر ایک مشورہ اور ایک تحریر لکھ دی کہ کوئی ہمارے اوپر حملہ کرے گا تو ہم سارے لوگ ایک ساتھ اس کے اوپر حملہ کریں گے، اور تم تمام قبیلوں میں سے اگر کوئی کسی ایک قبیلے پر حملہ کرنے کے لیے آتا ہے تو سارے قبیلے مل کر اس کا مقابلہ کریں گے، اور اگر ہمیں ضرورت پڑتی ہے کسی کا مقابلہ کرنے کے لیے تو تمام قبیلے نکل کر اب مدینے سے باہر اس کا مقابلہ کریں گے، ایک دوسرے سے کوئی نہیں لڑے گا، تمام کے تمام لوگ جو مدینے کے اندر ہیں، چاہے وہ کوئی سا بھی قبیلہ ہو، کسی بھی نسل کا آدمی ہو، بھائی بھائی بن کر رہیں گے۔ انصار مدینہ نے اس طرح اس پر عمل کیا کہ کسی کے 2 بیوی تھیں تو اس نے ایک بیوی کو طلاق دی، اور ایک بیوی کا جو مکے سے صحابہ آئے تھے، مکے سے مہاجرین آئے تھے، ان میں سے ایک شخص سے اس کا نکاح کرا دیا، ایک صحابی سے نکاح کرا دیا۔
دو گھر تھے تو ایک گھر کو اپنے لیے رکھا اور دوسرا گھر مکے سے آئے ہوئے صحابی کو دے دیا۔ اس کے علاوہ اگر کھیت کی کچھ زمینیں تھیں، آدھی زمین اپنی کاشت کے لیے رکھی، آدھی زمین اپنے بھائی مہاجر کو دے دی۔ اور دوسری چیزیں اگر دکان تھی، اب تجارت تھی، جیسا بھی کاروبار تھا، اس کاروبار کو آدھا کیا، آدھا اپنے لیے پسند فرمایا اور آدھا اپنے بھائی مہاجر کو دے دیا۔ آپ اندازہ کیجئے مسلمانوں، کیسا جذبہ اور کیسا شوق ان کا ہوگا کہ اپنی جائیداد تک کو قربان کر دیا۔ آج ہم سے اگر کوئی کہہ دیا جائے کہ مسجد کا ایک بلب لگنا ہے، 1000 مرتبہ سوچ وچار ہوتا ہے کہ اس 50 روپے کو خرچ کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ انہوں نے اپنے پہلو میں سونے والی بیوی کو قربان کر دیا اپنے بھائی کے لیے، اپنی تجارت کو قربان کر دیا اپنے بھائی کے لیے، اور اپنے مکان کو وقف کر دیا اپنے بھائی کے لیے، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا۔ آج ہم انصار مدینہ جیسی مدد کی اللہ سے گہار لگاتے ہیں، اللہ سے امید رکھتے ہیں، پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ہمارے اور ان کے عمل میں زمین و آسمان کا فرق ہے تو ہماری ان جیسی مدد کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس طرح کا یہ پہلی ہجری کا واقعہ ہے۔ دوسری ہجری جب شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلے دوسری ہجری کے شروع ہوتے ہی اللہ کے رسول کے اوپر ایک وحی نازل ہوتی ہے، جس میں کہا جاتا ہے کہ اب آپ بیت المقدس کی طرف رک کر نماز نہیں پڑھیں گے، بلکہ بیت اللہ کی طرف آپ رک کر نماز پڑھیے۔ اب تک آپ بیت المقدس کی طرف قبلہ اول غزہ کے اندر جو اس وقت سانحہ چل رہا ہے، وہاں جو اللہ کا سب سے پہلا گھر ہے اور قبلہ اول ہے، اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اب اللہ کے رسول کو حکم ہوا کہ اب آپ بیت اللہ کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھیے۔ اسی سال سن 2 ہجری میں روزے فرض کیے گئے اور نماز فرض کی گئی۔ نماز کا حکم بھی اسی سال، نماز اور روزے کا حکم ایک ساتھ نازل ہوا۔ پھر کچھ ٹائم گزرا تھا کہ رمضان آ گیا، اور رمضان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ تمہارے اوپر اب جہاد فرض کیا گیا ہے۔ جس کے بعد اللہ کے رسول نے غزوہ بدر کی تیاری شروع کی، اور پھر 313 نے وہ کارنامہ انجام دیا کہ اس آسمان پر، اس چشمے فلک پر جو خندہ پیشانی پر اور سنہرے الفاظوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ قیامت تک لوگ اس کی مثال دیتے رہیں گے، اور اس سے زبردست معرکہ اور اس سے زیادہ جاں فشانی کا کام دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا جیسا ان 313 نے ادا کیا تھا۔ 313 صحابہ نے ایسی جنگ لڑی گویا کہ کفر کے درمیان اور اسلام کے درمیان ایک فاصلہ اور ایک فرق پیدا کر دیا کہ اب کفر ادھر ہے اور اسلام ادھر ہے۔ ایسی دھاک بٹھا دی تھی عرب کے اندر کہ لوگ اسلام کے صحابہ سے، اسلام کے ماننے والوں سے اور اسلام کے پیروکاروں کا احترام کرنے لگے تھے، اور ان کو جو کہیں بھی کوئی بیجا ستا دیا کرتا تھا، مکے کے اندر ان پر حملہ ہو جاتا تھا، ان سب چیزوں سے وہ لوگ باز آنے لگے تھے۔ اگلے سال پھر سن 2 ہجری مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ 70 اس میں کفار قتل کیے جاتے ہیں، اور 70 ہی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قید کر مدینہ لے کر آتے ہیں۔ اگلے سال قریش مکہ اس جنگ کا اور اس ہار کا بدلہ لینے کے لیے احد کی لڑائی کے لیے نکلتے ہیں۔ احد کا معرکہ ہوتا ہے۔ احد کا معرکہ قریب ہی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح یاب ہونے والے تھے، اور فتح ہو ہی چکی تھی۔ غنیمت کو سمیٹتے صحابہ کرام اتنے دور نکل گئے کہ انہیں معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ پیچھے سے کفار کا دوسرا حملہ شروع ہو گیا ہے، اور ان کی ایک ٹکڑی نے پیچھے سے حملہ کر دیا ہے۔ ان کو اندازہ نہیں ہوا، اور ایک دوسرے سے بھیڑتے ہوئے پھر آخر یہ نکلا نتیجہ کہ ظاہری شکست ہوئی اس غزوے کے اندر جو سن 3 ہجری کے اندر غزوہ احد ہوا تھا۔ اس کے بعد غزوہ احد کے بعد سن 2004 میں مسلمانوں کے اوپر بہت شدید دباؤ قریش مکہ کی طرف سے آیا، اور بیر معونہ اسی سن 4 ہجری کے اندر ہی ہوا ہے، جس میں بہت سے صحابہ کو قتل کیا گیا تھا، اور اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ایکشن لیا، جس میں اکثر صحابہ جو شہید ہوئے تھے وہ حافظ قرآن تھے۔ اللہ کے رسول کو اس وجہ سے بھی بہت زیادہ غم تھا کہ جن لوگوں کو قرآن کریم پورا یاد تھا یا تو لوگ دیکھ کر پڑھتے تھے، اور جن صحابہ کو پورا یاد تھا ان میں سے اکثر کو اس مارکے کے اندر قریش کے کچھ سرداروں نے اور کچھ رومیوں نے قتل کر دیا تھا۔ اس کے بعد سن 2005 میں غزوہ خندق ہوتا ہے، جو قریش آپ کے اوپر دباؤ بنا رہے تھے، وہ اسی وجہ سے اس دباؤ بنتے 5 ہجری آ جاتی ہے، اور 5 ہجری میں غزوہ خندق، غزوہ احزاب ہوتا ہے۔ غزوہ احزاب میں اللہ کے رسول مدینے سے باہر نہیں نکلے، مدینے کے اندر رہے، اور چاروں طرف بہت گہری خندقیں کھائی کھدوا دی، جس کو دشمن پار ہی نہیں کر سکتا تھا۔ آج بھی آپ آگرہ
جائیے، تاج محل دیکھیے، یا پھر اس کے علاوہ آپ دلی کے اندر جتنی بادشاہوں کی بڑی بڑی پرانی عمارتیں بنی ہوئی ہیں، ان کے چاروں طرف ایک نہر ٹائپ، خندق ٹائپ اور بڑے گڑھے کھدے ہوئے ہیں، جن کے اندر بادشاہ پانی بھر دیا کرتے تھے اور دشمن کو ان کو پار کرنا بڑا مشکل ہوتا تھا۔ بڑی خندق اس طرح کی کھودی، دشمن اس کو پار نہیں کر سکا، کئی مہینے تک محاصرہ چلا، آخرکار ایک آندھی آئی جس سے ان کے ٹینٹ اڑ گئے اور سب کے پیر اکھڑ گئے، اور غزوہ احزاب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح ملی۔ اس میں آپ نے میثاق مدینہ پہلی ہجری میں کیا تھا، لیکن میثاق مدینہ میں ایک قبیلہ تھا بنو قریظہ، یہ یہودیوں کا قبیلہ تھا۔ اللہ کے رسول سے جب قریش مکے کے لوگ لڑنے کے لیے آ رہے تھے تو اسی وقت، عین وقت، اسی ٹائم بنو قریظہ نے اللہ کے رسول سے جنگ مول لے لی اور عہد شکنی کی اور اپنے عہد کو توڑ دیا کہ اب ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں، اب مکے والوں کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف جنگ کریں گے۔ اللہ کے رسول ڈبل امتحان میں پڑ گئے کہ باہر سے تو مکے والے حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور اندر سے بنو قریظہ ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کسی طرح سے ان کا مقابلہ ہوا، جب مکے والے بھاگ گئے وہاں سے اور اللہ کے رسول کو فتح ملی تو آپ اب بنو قریظہ کے عہد شکنی کا جواب دینے کے لیے، ان کا علاج کرنے کے لیے نکلے۔ آپ نے چاروں طرف سے گھیر کر ان کو گرفتار کر لیا اور پھر یہ حکم جاری کیا حضرت سعد بن معاذ کے ذریعے سے، مدینے کے بڑے سردار سے، ان کے ذریعے سے یہ فیصلہ کرایا کہ تم فیصلہ کرو تورات کے حکم سے جو تورات کے اندر ہو۔ تو سعد بن معاذ نے یہ فیصلہ کیا کہ جتنے لوگ جنگ کے اندر اور عہد شکنی کے اندر ملوث تھے اور اللہ کے رسول کے خلاف تلوار لے کر کھڑے تھے، ان تمام کو قتل کر دیا جائے۔ یہ فیصلہ ہونا تھا، یہ حکم جاری ہونا تھا کہ 800 یہودیوں کو اسی وقت مدینے کے اندر کاٹ دیا گیا۔ پھر ان کی جو عورتیں اور بچیاں تھیں ان کے بارے میں یہ حکم جاری کیا گیا کہ ان کو غلام اور باندی بنا لیا جائے، خادمہ بنا لیا جائے۔ یہ اس کے اوپر مصلحت یہ تھی کہ آج کے بعد مدینے کے اندر کوئی بھی بغاوت کے لیے نہیں اٹھے گا اور کوئی کھڑا نہیں ہوگا، یہیں پر بغاوت کو اور منافقت کو مکمل طور پر کچل دیا جائے گا۔ تو یہ سن 5 ہجری کی بات ہے۔ 6 ہجری جب آتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے نکلتے ہیں، لیکن آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیتے قریش مکہ۔ پھر اس کے بعد صلح حدیبیہ ہوتی ہے۔ صلح حدیبیہ میں اللہ کے رسول بیعت کرتے ہیں صحابہ سے اور قریش کے لیے ایک فرمان جاری ہوتا ہے، لیکن قریش کی طرف سے پھر کچھ لوگ آ کر صلح کر لیتے ہیں کہ تمام تر کوششوں کے باوجود صحابہ کی اللہ کے رسول ایسی صلح کرتے ہیں کہ صحابہ کو لگتا ہے کہ ہماری تو شکست ہو چکی ہے، کہ تم مکے نہیں آؤ گے، تم کوئی عبادت نہیں کرو گے، تمہارا کوئی آدمی مکے آ گیا تو ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، اور اگر ہمارا آدمی کوئی مدینے آ گیا تو تمہیں اسے واپس کرنا ہوگا۔ اس طرح کی بہت سی شکیں تھیں، اللہ کے رسول نے تمام کو قبول کر لیا، لیکن سب سے اہم جو اس کے اندر یہ تھی کہ ہم 1 سال یا 2 سال تک تم سے جنگ نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول کو اطمینان ہو گیا کہ قریش مکہ میرے اوپر حملہ نہیں کریں گے۔ آپ نے ادھر سے اپنا ذہن ہٹایا، گویا کہ ادھر پردہ ڈالا، اور آپ نے ساری دنیا کے اندر جو بڑے بڑے بادشاہ تھے ان کو خط لکھ دیا تبلیغ کا کہ تم میرے اوپر اسلام لے کر آؤ، میں اللہ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ ایک طرف تو مکے کے لوگوں کے سامنے ایسا لگ رہا تھا کہ آپ نے ہار کے اوپر مصالحت کی ہے، صلح حدیبیہ کی ہے، لیکن دوسری طرف آپ کی سیاست یہ تھی کہ ادھر سے میرا ذہن ہٹ جائے گا، حملے کا خطرہ نہیں رہے گا تو میں ساری دنیا کے اندر اسلام کی تبلیغ کر سکتا ہوں اور اپنا پیغام پہنچا سکتا ہوں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پوری دنیا کے اندر آپ نے پیغامات پہنچا دیے، اپنے خطوط پہنچا دیے۔ اگلے سال سن 7 ہجری آتا ہے، اللہ کے رسول نے خیبر کے قلعے کو فتح کیا، حضرت علی کے ہاتھ پر وہ خیبر کا قلعہ فتح ہوا۔ پھر آپ قلعے سے فارغ ہوئے، خیبر کے قلعے سے، تو اس کے بعد جو قلعے کے سردار کی بیٹی تھی ان سے حضرت حفصہ سے آپ کا نکاح ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے جو پچھلے سال عمرہ رہ گیا تھا، جس نیت سے آپ نکلے تھے، آپ اس سال عمرے کی قضا کرتے ہیں اور عمرہ ادا کرتے ہیں۔ پھر اگلے سال 8 ہجری آ جاتا ہے۔ 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا، بغیر خون خرابہ کیے ہوئے، بغیر تلوار چلائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سرزمین کو فتح کر لیتے ہیں جہاں سے راتوں رات صحابہ کرام کو بھاگنا پڑا تھا، جانا پڑا تھا، ہجرت کرنی پڑی تھی، اپنے کاروبار کو، اپنے گھر بار کو چھوڑنا پڑا تھا۔ اب آج اسی کے اوپر انہی لوگوں کی حکومت ہے جو کل تک یہاں 3 سال قیدوں کے اندر اور جیلوں کے اندر گزار رہے تھے۔ 8 ہجری میں فتح مکہ ہوتا ہے۔ غزوہ حنین کے بعد، فتح مکہ کے فوراً بعد آپ غزوہ حنین کے لیے نکلتے ہیں، جو مکہ کے ارد گرد بڑے بڑے قبیلے تھے ان سے جنگ ہوئی اور بہت بڑی تعداد تھی غزوہ حنین میں لوگوں کے لڑنے کی۔
لیکن یہاں سے بھاگ کر وہ طائف میں چھپ گئے. طائف کا آپ نے 1 مہینہ محاصرہ کیا. 1 مہینے کے بعد ان لوگوں نے بھی ہتھیار ڈال دیے, گویا کہ آپ نے حنین کے تمام قبائل فتح کر لیے اور طائف کو فتح کر لیا. پھر اگلے سال جو ہے 9 ہجری آ جاتا ہے. اس سال جب فتح مکہ ہو گیا تو تمام عرب کے اندر اللہ کے رسول کی صحابہ کی دھاک بیٹھ گئی, اور بڑے بڑے قبیلے اس ڈر سے کہ کہیں اللہ کے رسول آئیں اور ہمارے اوپر حملہ نہ کر دیں, صحابہ آئیں ہمارے اوپر حملہ نہ کر دیں, تو وہ خود ہی مدینے آتے تھے اور مدینے آ کر اللہ کے رسول کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا کرتے تھے. اس کو عام الوفود کہا گیا. پھر غزوہ تبوک اسی کے اندر ہوا ہے, جو آپ رومیوں سے جنگ کرنے کے لیے نکلے ہیں. بڑی شدید گرمی تھی اور فصل کا موقع تھا, بہت زیادہ امتحان صحابہ کرام کے اوپر تھا, لیکن اس امتحان کے باوجود صحابہ کرام نکلے, لیکن مقابلہ نہیں ہوا. اور دشمن کے دل کے اندر خوف ایسا بیٹھا کہ وہ مقابلے کے ہی لیے نہیں آیا. پھر اللہ کے رسول وہاں سے فارغ ہوئے تو اللہ کے رسول نے حضرت ابو بکر کو حج کی ادائیگی کے لیے بھیجا امیر بنا کر, اور صحابہ کی ایک بڑی تعداد حج کرنے کے لیے پہنچی. یہ پہلا حج تھا ہجرت کے بعد, اور اسلام کے احکام کے مکمل طور پر نافذ ہونے کے بعد جو حضرت ابو بکر کی امارت میں صحابہ کرام نے کیا. جو قریش مکہ پہلے ننگا حج کیا کرتے تھے, الگ طرح سے طواف کیا کرتے تھے اور دوسری چیزوں کو اختیار کرتے تھے, ان سب چیزوں کو ختم کر دیا گیا, اور حضرت علی اعلان کرتے تھے, حضرت ابو بکر صدیق ان کے ساتھ کھڑے رہتے تھے, اور تمام جو قریش مکہ پرانی زمانے جاہلیت کی رسومات آ رہی تھی سبھی کو ختم کر دیا. سن 9 ہجری میں پہلا حج ہوا. پھر اللہ کے رسول 10 ہجری میں خود حج کے لیے نکلتے ہیں اور خطبہ حجۃ الوداع دیتے ہیں. بڑا شاندار اسلام کا جامع اور پورے اسلام کو اور پوری شریعت کو جس ایک خطبے کے اندر اور جس چند لائنوں کے اندر جو سمویا ہے, اللہ کے رسول نے اس خطبے کو پیش کیا. اب یہاں پوری دنیا میں جہاں جہاں صحابہ کرام تھے, جہاں جہاں لوگ اسلام کو قبول کرنے والے تھے, تمام کے تمام ہی اس خطبے میں شریک ہوئے. کتابوں کے اندر, تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ 1,40,000 یا 42,000 صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کھڑے ہوئے تھے اور اس خطبے کو سن رہے تھے. گویا کہ دیکھیے اتنی بڑی تعداد صحابہ کرام کی اللہ کے رسول کے ارد گرد جمع ہو چکی تھی. اس خطبے کے بعد پھر اسی خطبے میں جب آپ یہ حج ادا کر رہے ہیں اور خطبہ حجۃ الوداع پیش کر رہے ہیں, پھر یہ آیت نازل ہوئی, قرآن کریم مکمل ہوا, شریعت مکمل ہوئی, الیوم اکملت لکم, کہ آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں تک ہم سیرت 10 ہجری تک بیان کر چکے ہیں. گویا کہ آپ کو مدینے آئے ہوئے 10 سال ہو چکے ہیں. یہاں سے 2 یا 3 مہینے کی بات ہے, 2 یا 3 مہینے کی سیرت ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے اگلے جمعے ہم اس عنوان کو بھی ختم کریں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مکمل کریں گے. اللہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے.